معروف صحافی اور تجزیہ کار رؤوف کلاسرا نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام سیاست میں فوج کی مسلسل بڑھتی ہوئی مداخلت سے اکتا چکے ہیں، جس کا ایک پیمانہ سوشل میڈیا پر نظر آنے والے عوامی جذبات ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی عوام کی فوج سے ناراضی کی وجہ ان کی عمران خان سے محبت نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے بار بار کے سیاسی تجربات ہیں۔ ان تجربات نے پاکستان کو معاشی طور پر تباہ کر کے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ دھڑا دھڑ ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ روزنامہ دنیا کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں رؤوف کلاسرا کا مزید کہنا ہے کہ میں تو ہمیشہ اس حق میں رہا کہ عمران خان کو 5 سال پورے کرنے دیتے تو ان کی نام نہاد مقبولیت کے غبارے سے خود بخود ہوا نکل جاتی، کیونکہ عمران خان کی کارکردگی کا یہ عالم تھا کہ ان کے دور حکومت میں پی ٹی آئی 18 میں سے 17 ضمنی الیکشن ہار گئی تھی، جبکہ عثمان بزدار اور محمود خان جیسے وزیر اعلیٰ کی چوائس سے ان کی ترجیحات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اپنے دور اقتدار میں عمران خان پوری سیاسی اپوزیشن جیل میں ڈال کر پوچھتے تھے کہ کوئی بچ تو نہیں گیا۔ اس خراب کارکردگی کے ساتھ انہیں 5 سال پورے کرنے دیتے تاکہ قوم کا رومانس پورا ہو جاتا۔ قوم کو زیادہ مسئلہ شاید خان کے جانے سے نہیں بلکہ ان سیاستدانوں سے ہے جنہیں خان کے جانے کے بعد لایا گیا ہے، کیونکہ انہی سیاستدانوں کو کچھ سال پہلے یہ کہہ کر ہٹایا گیا تھا کہ وہ نالائق اور کرپٹ ہیں۔ اب عوام یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ وہ نالائق اور کرپٹ اچانک ایماندار اور قابل کیسے ہو گئے۔ رؤوف کلاسرا کے مطابق جب سے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے، ان کے حامیوں کو لگتا ہے کہ یہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہا، لہٰذا اس ملک کو چھوڑ دیں۔ وہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز نکال کر لے آئیں گے جس سے لگے گا کہ جتنی جلدی یہاں سے نکلا جا سکتا ہے نکلا جائے۔ اکثر انقلابی سوشل میڈیا پر کسی غیر ملکی سفارت خانے کے سامنے لگی قطار کی تصویر بنا کر ٹویٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں لوگ پاکستان سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ یہاں معاشی حالات خراب ہو گئے ہیں اور یہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہا۔ اس کے پیچھے ایک ہی بات ہوتی ہے کہ خان کے دور میں سب ٹھیک اور اچھا تھا، بیرون ملک سے پاکستانی نوکریاں ڈھونڈنے یہاں آنے لگے تھے، حالانکہ عمران خان کے دور اقتدار کے حالات سے عوام اچھی طرح باخبر ہے کہ اس وقت ملک میں کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھیں۔ رؤوف کلاسرا کا مزید کہنا ہے کہ یہ بات طے ہے کہ موجودہ حکومت نے بھی ماضی سے کچھ نہیں سیکھا اور وہی کام جاری ہیں جو ہو رہے تھے۔ عوام سمجھتے ہیں کہ جو بھی حکمران آتا ہے وہ یاروں دوستوں اور اپنے کاروبار کو فائدہ دیتا ہے، خوشامدیوں کو مشیر لگا کر ملک اور قوم کا پیسہ اور وسائل ضائع کرتا ہے۔ اب بھی دیکھ لیں کہ 60-70 افراد کی وفاقی کابینہ قائم ہے، جبکہ 18ویں ترمیم کے بعد تمام اختیارات اور متعدد ڈپارٹمنٹس صوبوں کو منتقل ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود چند کلومیٹر کے وفاق کے لیے 60-70 وزیر مشیر ہیں۔ ان علل تللوں اور موجودہ معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے لوگ ان حکمرانوں کا ماضی سے موازنہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ ناقدین کے مطابق امریکی سپورٹ کی وجہ سے عموماً آمرانہ ادوار کو ملکی معیشت کے حوالے سے بہتر سمجھا جاتا ہے۔ آمرانہ ادوار میں سرمایہ کاروں کو بھی استحکام محسوس ہوتا ہے۔ ایک ہی بندہ 10 سال کے لیے بیٹھا ہوتا ہے اور جو پالیسیاں بنتی ہیں وہ چلتی رہتی ہیں۔ اس کے برعکس سیاستدان جب بھی پاور میں آتے ہیں تو فوراً پرانی پالیسیاں معطل کر کے ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ رؤوف کلاسرا کے بقول عموماً ملک میں برین ڈرین کو حد سے تنقید بنایا جاتا ہے، حالانکہ پاکستانی نوجوانوں کی بڑی تعداد کا بیرون ملک جانے کے لیے تک و دو کرنا ملک کی معاشی بدحالی کا غماز نہیں۔ جس ملک کی آبادی 25 کروڑ ہو وہاں آپ کتنے لوگوں کو مناسب معاشی مواقع فراہم کر سکتے ہیں؟ ویسے بھی انسان صدیوں سے بہتر مواقع کی تلاش میں ایک علاقے سے دوسرے کی طرف ہجرت کرتا آیا ہے، اور تو اور پرندے بھی ہجرت کرتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 3.5 کروڑ سے زائد بھارتی بیرون ملک ہیں اور اب بھی وہاں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ جانے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ انڈیا خود کو دنیا کی چوتھی بڑی معیشت کہتا ہے، پھر 3.5 کروڑ بھارتی ملک سے باہر کیوں ہیں؟ ہم سب نے زندگی میں ہجرت کی ہے، انسان ہجرت نہ کرتا تو یہاں تک نہ پہنچتا جہاں پہنچا ہوا ہے۔ کس دور میں ہجرت نہیں ہوئی؟ یا لوگ اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے شہروں ملکوں کو نہیں گئے؟ اگر یہ اصول اپنا لیا جاتا تو پھر آج امریکہ اور آسٹریلیا کا وجود نہ ہوتا۔ امریکہ تو مہاجروں کا ملک ہے۔ انگریز یورپ سے نکلے اور پوری دنیا پر حکومت کی، تاجر بن کر آئے اور ہندوستان پر قبضہ کر لیا، وہ بھی ہجرت کی شکل تھی۔ گورے بھی ہندوستان میں رچ بس گئے۔ خوشحال قوموں، ڈیولپ انسانی آبادیوں پر
पहाड़ों या सहरा से उतरे कबाइल ने जंगे, हमले और कब्जे किए और वहीं सेटल हो गए। वो भी हिजरत की एक शक्ल थी कि उनके पास माशी वसाइल कम थे। हमेशा खुशहाल कौमें और अमीर तहजीब बैरूनी हमला आवरों की जद में रही, और वजह वही माशी थी कि गरीब कबाइल इकट्ठे होकर अमीर मुल्कों को लूटते रहे या वहाँ काबिज हो गए। दूसरी तरफ इन हिजरत करने वालों ने दुनिया की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा किया। अपने साथ ये सख्त मेहनत, हुनर, जोश और स्किल्स लेकर जाते और इन माशरों को तरक्की देते हैं। वहाँ मकामी ज़हीन लोगों और टेक्नोलॉजी से भी सीख कर खुद को अपग्रेड करते हैं। अगर हिजरत ना होती तो इंसान एक दूसरे के तजर्बात और जहानत से ना सीख पाता और नई नई इजादात ना होती और ना हम तरक्की करते। कितनी ही बड़ी बड़ी इजादात एमिग्रेंट्स या इनके बच्चों ने की हैं। इन हिजरत करने वालों ने ग्रॉस मैरिज से ज़हीन नस्लें पैदा की। वास्को डे गामा या कोलंबस भी बाहर निकले, हिजरत की तो नई दुनिया तलाश कर ली, जहां आज सब जाने के लिए सर धड़ की बाजी लगाते हैं। इन सबको अपनी अपनी दुनिया तलाश करने दें। हिजरत हमेशा खुशहाली और तरक्की लाती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।